بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو سبق آموز اور حقائق پر مبنی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات ملتی ہے بلکہ آپ اپنے ارد گرد پھیلے کرداروں کو اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری کہانیوں کا مقصد آپ کو آگہی دینا ہے، اس لیے کسی بھی کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے ہماری پوری کہانی کو سن لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والد ایک چھوٹے کاروباری انسان تھے۔ یوں ہمارا گزر بسر بہت اچھی طرح ہو رہا تھا۔ میری والدہ بہت نرم خو خاتون تھیں۔ دونوں ماں باپ میں بہت محبت تھی۔ میری پرورش بھی بہت محبت سے کی جا رہی تھی۔ پھر وقت بدلا اور میری ماں چند دن بخار میں رہ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میں اور ابا اکیلے رہ گئے۔ ابا سارا وقت اپنے کاروبار کو دینے لگے۔ جب گھر آتے تو مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھتے۔ میں انہی کے ساتھ سوتی۔ صبح وہ مجھے تیار کر کے اسکول چھوڑتے ہوئے اپنے کام پر چلے جاتے۔ دوپہر میں مجھے لیتے ہوئے گھر آتے۔ گھر کے کام کاج کے لیے محلے کی ایک بیوہ خاتون موجود تھیں۔ میں سارا دن بیوی کے ساتھ رہتی تھی۔ رات میں ابا کے ساتھ کھانا کھا کر اپنا ہوم ورک چیک کرواتی اور وہ میرا کام دیکھ کر خوش ہو جاتے۔ یہ روز مجھے ایک چاکلیٹ دیتے، مگر اس شرط پر کہ میں چاکلیٹ صبح کھاؤں گی، اور میں ایسا ہی کرتی۔ ہمارے کچھ رشتہ دار جو ہم سے کبھی کبھی ملتے اب روز ہی چکر لگانے لگے۔ وہ چاہتے تھے ابا ان کی کسی خاتون سے شادی کر لیں۔ میرے ابا کسی طور پر تیار نہ تھے۔ وہ ایک مالدار اور خوش شکل انسان تھے۔ خاندان میں جس کو ضرورت ہوتی اس کی خوب مدد بھی کرتے، مگر وہ مجھ پر سوتیلی ماں مسلط کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی جب ابا نے اپنی فیکٹری میں نیا سپروائزر رکھا۔ وہ بہت ہی شریف النفس انسان تھے۔ ان کی اپنی 2 جوان بیٹیاں تھیں۔ ان کی نیک نیتی اور کام میں دلچسپی نہیں ابا کو بہت قریب کر دیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اب واجد صاحب ہمارے گھر ہی کا فرد محسوس ہوتے۔ میں بھی کئی بار ان کے گھر گئی۔ ان کی بیٹیاں بہت ملنسار تھیں، مجھ سے کچھ بڑی تھیں مگر بہت اپنائیت سے ملتی تھیں۔ ان کے گھر کا ماحول بھی سادہ تھا مگر مجھے وہاں جا کر سکون ملتا۔ ایک دن واجد صاحب ابا کے پاس گھر پر آئے۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے بتایا ان کی بیٹی کی بات بہت جلد طے ہونے والی ہے۔ وہ مجھے اور ابا کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ ابا نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ وہ مجھے لے کر ضرور آئیں گے۔ واجد صاحب نے ابا سے درخواست کی کہ آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ ابا نے حامی بھر لی اور کچھ لوگوں سے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ عیاش لڑکا ہے، کسی طور پر بھی اس قابل نہیں کہ شریف خاندان کی لڑکی اس کے حوالے کی جائے۔ واجد صاحب کے لیے یہ خبر صدمہ ثابت ہوئی۔ ان کے خاندان میں رشتے کی بات پھیل چکی تھی، تیاریاں بھی مکمل تھیں، مگر اس خبر نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ چند ہی دنوں میں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ ابا کو دیکھ کر رو پڑے۔ وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں بہت پریشان تھے۔ ابا نے انہیں تسلی دی اور بتایا کہ ایک بیٹی کا رشتہ مان گیا تو مانو اب باقی دوسری کو بھی اپنے گھر کوئی نہیں لے جائے گا۔ میں کب تک انہیں سنبھالوں گا؟ بن ماں کی بچیاں ہیں، میرے بعد ان کا کیا ہوگا؟ ابا کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ بلک بلک کر رو پڑے۔ ابا بھی گمسم بیٹھے تھے۔ جبھی واجد صاحب نے عجیب بات کی، عبداللہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، میری دوسری بیٹی کا مستقل سنور جائے گا اور میں سکون سے مر سکوں گا۔ ابا نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ان کے پاؤں پڑ گئے تھے۔ ابا نے ان سے کچھ وقت مانگا تاکہ وہ مجھ سے بات کر سکیں۔ آخر میں ہی تو ان کا سب کچھ تھی۔ ساری تفصیل جب مجھے ابا نے بتائی، مجھے واجد صاحب پر بہت ترس آیا۔ ان کی بیٹیاں مجھے بھی پسند تھیں، پھر وہ بھی میری طرح بن ماں کی تھیں۔ میں نے ابا سے کہہ دیا کہ وہ شادی ضرور کر لیں، میں بھی اکیلے رہ رہ کر تھک گئی ہوں۔ ابا میرے جواب سے مطمئن ہو گئے۔ یوں ماریا میری ماں بن کر میرے گھر آ گئی۔ وہ مجھ سے چند سال بڑی تھی۔ ابا کی شادی پر جہاں میں خوش تھی وہاں خاندان والوں کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ وہ تو اپنی بیٹیاں ابا کو دینا چاہتے تھے، مگر یہاں صورتحال بدل گئی۔
مرتے کیا نہ کرتے، جھوٹے منہ مبارکباد دینے پہنچ گئے، کریت کریت کر ماریا سے باتیں پوچھنے کی کوشش کرتے، مگر وہ بہت کم گو تھی۔ ایسے میں انہیں آسان شکار میں نظر آئی اور آہستہ آہستہ انہوں نے میرے دل و دماغ میں ماریا کے خلاف باتیں بھرنا شروع کر دیں۔ میں نے ان باتوں پر کوئی توجہ نہ کی، مگر بالآخر میں بھی ماریا سے بدتمیزی کرنے لگی۔ ابا کے سامنے تو سیدھی رہتی، مگر اکیلے میں اسے خوب تنگ کرتی۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر مجھ سے پوچھ لیا، تانیہ تم میری وجہ سے خفا کیوں رہتی ہو؟ میں نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور بنا جواب دیے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد اس نے کئی بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں اسے جھڑک دیتی تھی۔ اب احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی اچھی تھی۔ اس نے ابا سے کبھی کچھ نہیں کہا، حالانکہ ابا اس سے محبت کرنے لگے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کاموں میں مگن رہتی۔ ابا بھی بہت خوش تھے، اکثر جلدی گھر آ جاتے، ہم دونوں کو لے کر باہر نکل جاتے، باہر کھانا کھلاتے، شاپنگ کرواتے۔ ہم دونوں میں وہ بہت ہی توازن رکھتے تھے، مگر میں اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ مجھے ابا سے بھی حسد ہونے لگا تھا۔ پھر ہمارے پڑوس میں نئے لوگ آ گئے، ان کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی بابرا۔ بہت لاڈلی تھی، اسی لیے کچھ سر چڑھی بھی تھی۔ بہرحال میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ یہ تو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ طلاق یافتہ تھی۔ اس کی بد زبانی کی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، مگر بابرا کو کوئی دکھ نہیں تھا۔ بس اس کی دوستی کے بعد میری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ پہلے تو میں نے اس کی شے پر محلے کے لڑکوں سے خوب فلرٹ کیا اور پھر انہیں دیکھنا بھی شروع کر دیا۔ ہم دونوں کمرے میں گھسی ہر وقت الٹی سیدھی باتیں کرتیں۔ ایک دن میں لپسٹک لگا کر پرفیوم کی آدھی بوتل اپنے اوپر چھڑک کر بابرا سے ملنے جا رہی تھی، تب ماریا نے مجھے روکا۔ ویسے وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، مگر اس دن اس کی جرأت پر میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے لپسٹک ہلکی کرنے کو کہا، مگر میں نے اسے جھڑک دیا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے سمجھانے والی؟ میں نے چلا کر جواب دیا اور دھم دھم کرتی گھر سے باہر نکل گئی۔ رات میں کھانے پر جب ابا نے مجھے بابرا کے گھر جانے سے منع کیا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں سمجھ گئی ماریا نے ابا سے میری شکایت لگائی ہے۔ بس اس دن سے میں نے ماریا کے خلاف محاذ بنا لیا۔ اب تو ابا کے سامنے بھی بدتمیزی کر جاتی۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت پروان چڑھنے لگی، جبکہ میری نئی نئی سہیلی اس صورتحال کو مزید بگاڑتی تھی۔ میں اس سے گھر کی ہر بات کرتی، وہ مجھے نت نئے طریقے بتاتی تاکہ میں بدتمیزی کروں، ماریا کو تنگ کرتی، اور میں سب کچھ اسی کے کہنے پر کرتی تھی۔ ایک دن تو بابرا نے حد کر دی۔ اس نے مجھے ایک عامل کے بارے میں بتایا جو فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں جا کر ماریا کے بارے میں بتاؤں اور ماریا کو گھر سے بھگا دوں۔ بالآخر جمعرات کا دن طے ہوا۔ جمعرات والے دن جب میں چندن بابا سے ملی، انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی ایسا سفلی عمل بتائیں گے جس سے میری جان ماریا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، پیر صاحب کے آستانے سے تھوڑے فاصلے پر میں نے برقع نکال کر پہن لیا تھا۔ ایک عجیب سی عمارت بنی ہوئی تھی، جبکہ عمارت کے اوپر جھنڈا لہرا رہا تھا۔ عمارت کے احاطے کے باہر چند افراد آلتی پالتی مارے بیٹھے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ سیڑھیوں سے اوپر پہنچنے کے بعد بابرا نے اپنے جوتے اتار دیے۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ یہاں ایک بوڑھا سا آدمی خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر اس نے گردن اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور بولا، تمہیں جو چاہیے وہ مل جائے گا، مگر اس کے لیے تمہیں کچھ باتیں ماننا پڑیں گی۔ ان کی آنکھوں میں بہت جلال تھا، اتنا جلال میں نے پہلے کبھی انسان کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ میں ان کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور فوراً نگاہیں جھکا لیں۔ تب انہوں نے آہستگی سے میرا نام لیا۔ ان کے نام لینے پر میں حیران رہ گئی، حالانکہ وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر میں نے سچی جھوٹی داستان چندن بابا کو سنا دی تھی۔ ان کے آگے سارے دکھ میں نے کھول کر رکھ دیے۔ ان کے روشن ضمیر ہونے پر اب مجھے کوئی شک نہیں رہا تھا۔ جو شخص میری ذات کے متعلق اتنا کچھ بتا دے وہ معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ شاہ صاحب، میں اپنے منہ سے کچھ نہ کہوں گی، آپ نے ہی سب کچھ کہہ دیا، میری زبان بند کر دی۔
وہ بولے بیٹی تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہر برائی کو دور کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے، پھر سب کچھ اپنے آپ ہونے لگتا ہے۔ شاہ صاحب نے مجھے اگلے دن آنے کا کہا، انہوں نے مجھے اکیلے آنے کا کہا تھا۔ اگلے دن میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے کچھ تعویذ دیے اور کہا یہ تمہیں سکون قلب مہیا کرے گا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے کٹورا تھاما اور نہ چاہنے کے باوجود بھی تعویذ ملا پانی پی گئی۔ اپنی زندگی میں خاصی نفاست پسند تھی، کسی دوسرے کے برتن میں پانی وغیرہ نہیں پیتی تھی، مگر پیر صاحب کا دیا ہوا پانی میرے لیے متبرک تھا، چنانچہ میں نے جس طرح بھی ممکن ہو سکا اسے اپنے گلے میں اتار لیا۔ اس کے بعد کٹورا احترام سے اسی جگہ رکھ دیا جہاں سے شاہ صاحب نے اسے اٹھایا تھا، لیکن جب میں واپس اپنی جگہ پہنچی میرے قدموں میں ہلکی سی لرزش پیدا ہو گئی، چکر سا آ گیا تھا، تاہم میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد میرا ذہن میرا ساتھ چھوڑ گیا، میں بالکل بے حال ہو گئی، میرے حواس میرے قابو میں نہ رہے۔ تھوڑی دیر مجھے ہوش آیا تو میں نے چکراتے ہوئے ذہن سے دیکھا، شاہ صاحب گردن جھکائے کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے، تسبیح کے دانے ان کے ہاتھ میں مسلسل گر رہے تھے۔ گرد و پیش میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، مگر میرے اوپر ایک گھبراہٹ طاری تھی۔ جب میں اٹھی مجھے اپنا حلیہ بے ترتیب سا محسوس ہوا، میرے رگوں پہ میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اب میری طبیعت میں جب بہتری آئی تو شاہ صاحب نے ایک پھونک ماری، انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا یہ آب حیات ہے جو تمہیں پاک کر دے گا، میں نے تمہارے لیے اور بھی تعویذ تیار کر رکھے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، انہیں لے جاؤ۔ ان سے سب سے پہلا تعویذ جس پر یہ نشان بنا ہے اپنی ماں کی مسہری کے نیچے، میرا مطلب پائے کے نیچے دبا دو جس میں وہ سوتی ہے۔ میں نے دونوں تعویذ لے لیے، لیکن اپنی زندگی کے ان کھوئے ہوئے لمحات کے بارے میں کچھ نہ جان سکی جنہوں نے مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ بس غالباً میرا حلیہ بے تکا سا ہو گیا تھا۔ بہرحال میں کسی نہ کسی طور پر گھر پہنچی۔ ماریا کہیں گئی ہوئی تھی، مجھے یہ کام کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے بڑی تیزی اور احتیاط سے وہ تعویذ اس کے پائے کے نیچے دبا دیے۔ میں مسلسل اس بارے میں سوچے جا رہی تھی، شاہ صاحب کا اثر میرے اوپر بہت زیادہ تھا، مگر میں بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ میں ہوش و حواس سے آری ہوئی تو کیا ہوا؟ مجھے کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ میں یہی سوچنے لگی شاید کوئی کرامت ہوگی، میرے آئندہ مستقبل کے لیے یہ سب سود مند ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ شام کو بابرہ مجھ سے ملنے آئی، میں نے وہ تمام واقعات اسے بتا دیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا پہلی بار شاہ صاحب کے سامنے میں گئی تھی تو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مجھے وہی آب حیات پیش کیا تھا، اس کے بعد میرا کام بن گیا۔ اس گفتگو سے میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں تنہا ہی ان واقعات سے نہیں گزری تھی، بلکہ بابرہ بھی اسی عمل کا شکار تھی۔ ممکن ہے شاہ صاحب کا یہی طریقہ کار ہو۔ بہرحال اس کے بعد اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب ماریا اور ابا کے درمیان نفاق پیدا ہو۔ 3 دن گزر گئے مگر کوئی خاص بات نہیں ہوئی، ان کے درمیان وہی محبت تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ شاہ صاحب جنہوں نے میری شکل دیکھتے ہی میرا نام اور میرے مسائل معلوم کر لیے تھے، ابھی تک کوئی ایسا کام کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہوئے جو میرے لیے کارآمد ثابت ہو۔ میں نے بابرہ سے تذکرہ کیا تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب سے ملاقات کرتی رہو، وہ تمہیں کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی۔ اس دن میں وہاں پہنچی تو عقیدت مندوں کا رش تھا، اس لیے زیادہ گفتگو نہ ہو سکی۔ اگلے دن مجھے انہوں نے فضل مولا نامی ایک اور بزرگ سے ملوایا، جس سے ملتے ہی میں متاثر ہو گئی۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ اگر عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو فضل مولا صاحب پورا کر دیں گے، کیونکہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے فیض سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا۔ میں بھی اپنی خواہشوں کی ماری ہوئی تھی، میں نے فوراً ہی ان کے پاس جانے کی حامی بھر لی۔ فضل مولا صاحب مجھے اپنے آستانے پر لے گئے۔ آستانہ کیا تھا؟ ایک ویران گھر تھا، جہاں جاتے ہی میری نگاہوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، یہاں بولنے تک کی آواز نہیں تھی۔ ایک ہلکے سے خوف کا احساس میرے ذہن اور دل میں جاگزیں ہو گیا۔ فضل مولا مجھے کمرے میں لے گئے۔
یہ ان کے خواب کا معلوم ہوتی تھی۔ عجیب و غریب قسم کی تصویریں لگی تھیں۔ انہوں نے میرے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ عذر یہ کیا کہ وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں چاہتے۔ مجھے انہوں نے اپنے بارے میں بتایا اور پھر آہستہ آہستہ کھل کر باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ انہیں برے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یہاں آنے کی اطلاع بھی صرف چند لوگوں کو ہے اور انہی تک محدود رہے گی۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کی سوتیلی ماں کو آپ سے چھٹکارا دلوانے کے لیے میں آپ کی والدہ کے خود سے غلط تعلقات کو آپ کے والد کے سامنے ایسے ثابت کروں گا کہ وہ انہیں چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خوشی کی لہر اٹھی جو دوسرے ہی لمحے بجھ گئی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں مگر ان کے شیطانی عزائم ان کے چہرے سے نظر آ رہے تھے۔ تو فضل مولا صاحب، اس سلسلے میں مجھے آپ کی کیا مدد کرنا ہوگی؟ وہی جو سب کرتے ہیں۔ میں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تو بولے، آپ میری بات مانیں گی تو آپ کا کام چٹکیوں میں ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے بیڈ کے پاس پڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر مارا اور دروازہ کھول کر باہر بھاگ آئی۔ مجھے وہاں سے بھاگنے میں کوئی دقت نہ آئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، یہ بھی نہ زحمت کی کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ گھر آنے کے بعد میرے دل پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ میں نے شاہ صاحب سے ملنے کا فیصلہ کیا کہ انہوں نے یہ مجھے کس شخص سے ملوا دیا ہے۔ شاہ صاحب، کیا آپ نے اس طرح کے مرید رکھے ہیں جو عورتوں کی عزت کرنا بھی نہیں جانتے؟ اچھا، عزت تو تم کون سی کوئی پارسا ہو؟ شاہ صاحب نے بدلے ہوئے انداز میں کہا تو میں سر سے لے کر پاؤں تک کانپ گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم کوئی پارسا نہیں ہو اور اس کے ثبوت میرے پاس ہیں۔ انہوں نے الماری کھول کر لفافہ میرے سامنے پھینک دیا۔ لفافے کے گرتے ہی بے شمار تصویریں ادھر ادھر پھیل گئیں۔ آنکھیں خود بخود انہیں دیکھ کر بند ہو گئیں۔ یہ تصویریں کب اور کہاں کھینچی گئی تھیں اس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں تھی۔ میں نے اپنے لباس سے اندازہ لگایا کہ یہ اس وقت بنائی گئی تھیں جب میں پہلی بار ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے آب حیات پینے کے لیے دیا تھا۔ بی بی، میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں، اس دور میں ہر انسان تھوڑا بہت کمینہ تو ضرور ہے، اور یہ تصویریں کہاں تک پہنچ سکتی ہیں اس کا اندازہ ابھی تمہیں نہیں ہے، مگر اس کے بعد جو تمہاری اور تمہارے والد کی عزت ہوگی اس کا اندازہ تمہیں خود ہو جائے گا۔ جاؤ، تم سے پھر بات کروں گا۔ کل نہ آنا، پرسوں سوچ لینا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، مگر شرط یہی ہوگی کہ تمہیں فضل مولا سے معافی مانگنا ہوگی۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ قدم من کے ہو رہے تھے۔ جو کچھ ہوا تھا میری توقعات کے اتنا خلاف تھا کہ میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ مجھے برباد کر دیا گیا۔ میری زندگی شکنجے میں کس لی گئی۔ اب اتنی احمق بھی نہیں تھی کہ صورتحال کا اندازہ نہ کر سکوں۔ جانتی تھی دراصل شاہ صاحب ایک جرائم پیشہ انسان ہیں۔ لڑکیوں کو بے وقوف بنانے کا کاروبار انہوں نے بہت پہلے سے شروع کر رکھا تھا اور بابرا ان کا آلائے کار تھی۔ بس پھر بلیک میلنگ کی ایک طویل کہانی شروع ہو گئی۔ وہ مجھ سے پیسے بٹورتے رہے، مجھے میری ہی نظروں میں ذلیل و رسوا کرتے رہے۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ماریا سے بھی جھگڑنا بند کر دیا۔ میں ہر وقت کمرے میں بند رہتی۔ میرا کالج بھی چھوٹ گیا تھا۔ جب عامل نے مجھے بلوانا ہوتا تو وہ بابرا کو استعمال کرتا۔ کتنے مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شاید میری قسمت اچھی تھی کہ کسی دن عامل اپنی موت آپ ہی مر گیا۔ ایک مریدنی بھی ٹی وی پر جب یہ خبر چلی تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں بھاگ کر کمرے میں گئی اور کتنی دیر سجدہ شکر میں پڑی رہی۔ اللہ نے مجھے مسلسل عذاب سے نجات دی۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ ماریا اور ابا بھی حیران تھے کہ مجھے کیا ہو گیا۔ میں نے پوری توجہ تعلیم کو دی۔ فارغ وقت میں قرآن پڑھتی اور معنی سمجھتی۔ تہجد میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ بری کمپنی چھوٹی تو منظر صاف ہو گیا۔ آستانے پر مرنے والی مریدنی کوئی اور نہیں بلکہ بابرا ہی تھی۔ ابا نے کچھ عرصے بعد میری شادی دوست کے بیٹے سے کر دی۔ راشد ایک بہترین شوہر ثابت ہوئے۔ رفتہ رفتہ میں اپنا بھیانک ماضی خواب سمجھ کر بھول گئی، مگر میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ لڑکیوں کو ضرور بتاؤں گی گھر سے باہر قدم نہ نکالیں۔ وہ گھر میں جتنی محفوظ ہیں
اتنی محفوظ کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔